اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب دوم سبق نمبر 3 نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، یعنی ہمیں بنانے والا، یعنی پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا صرف اسی کی جو عبادت کی جائے، یعنی شکر گزاری کی جائے، یعنی بندگی کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی جو ہے وہ بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ نماز جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے، اور صلاۃ کے معنی جو ہیں وہ دعا کے بھی ہیں۔ یعنی نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ دن میں 5 نمازیں جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر، مطلب باقی جو عبادت سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب عبادات سے بڑھ کر جو ہے وہ کثرت اور تاکید، مطلب یعنی سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ کس کی ادائیگی، جو زور دیا گیا وہ نماز کی ادائیگی کا اس میں حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں والدین کو تاکید فرمائی کہ جب بچہ جو ہے نا وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ نماز سکھائی جائے۔ مطلب جب 7 سال کی عمر، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز جو ہے وہ سکھائی جائے، اسے نماز کی ترغیب دلائی جائے۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نماز پڑھائی جائے۔ نماز سے پہلے جو ہے وہ وضو کرنے کا جو وہ حکم ہے، یعنی وضو جو ہے وہ شرط ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز جو ہے وہ دوسرا رکن ہے، اور نماز کسے کہتے ہیں کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے 5 وقت کی جائے پنجگانہ حاضری کا جو ہے ہمیں سنہری موقع فراہم کرتی ہیں، یعنی 5 وقت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، یعنی بات کرنے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کے، یعنی اس کی نزدیک ہونے کا جو ذریعہ ہے، وہ قرب حاصل کرنے کا جو بے مثال جو ذریعہ ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کو حاصل ہے، کہ نماز کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ہم ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے، اور جس نے اسے قائم کیا، یعنی نماز کو قائم کیا تو اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا، مطلب پورے دین کو چھوڑ دیا، مطلب بنیادی جو ہے وہ نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ اعمال کا حساب، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا، اور نماز جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ کنجی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے جو محبوب عمل ہے، یعنی سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ میں نے ابھی آپ یہ بتایا تھا کہ نماز سے پہلے جو ہے وضو کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز سے پہلے وضو جو ہے وہ شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی جو پیشانیاں ہیں اور وضو کے جو اعضاء ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ مطلب اگر ہم جو ہیں وضو کرتے ہیں، جو ہمارے اعضاء ہیں جن کو ہم دھوتے ہیں، تو وضو کر کے تو وہ جو اعضاء ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جو ہے وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی کیا ہے، یعنی نماز ہے۔ یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ کیا ہے، وہ نماز جو ہے وہ نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ پس جس نے نماز چھوڑ دی یعنی اس نے کفر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، مطلب بار بار بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے جو ہے مومنین کی خاص جو ہے وہ صفت جو ہے وہ قرار دی۔ صفت کہتے ہیں کہ خوبی، ٹھیک ہے۔ تو مومنین کون لوگ ہیں، مطلب مومن اللہ تعالیٰ کے ایک لوگ ہیں جنہیں جنت کی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی ہے، جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک کام کرتے ہیں۔ یا ارشاد روحانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے شرک مطلب جو لوگ شرک کرتے ہیں مشرک، ان میں سے مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ ایک دفعہ نماز کی اہمیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ جو ہے نماز جو ہے وہ فرض جو ہے وہ کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے جو ہیں وہ درختوں سے گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی جو ایک ٹہنی ہے اسے ہاتھ میں لیا اور اس کے پتے اور بھی گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں کوئی قسم کا دکھاوا نہیں ہوتا، تو خالص اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے جو ہیں وہ درخت سے گر رہے ہیں۔ یعنی ہم اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے گناہ ایسے ہی جڑیں گے جیسے یہ جو پتے جو ہیں وہ درخت سے گر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے پر جو ہے وہ ایک نہر جاری ہو اور جس میں جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے روزانہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل جو ہے وہ باقی رہے گی، مطلب اس کے جسم پہ کچھ میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ کچھ بھی باقی جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال جو ہے نا 5 نمازوں کا ہے، کہ جو انسان جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا حال یہ کہ اس کے جسم جو ہے اس پر بدن پہ کوئی جو ہے وہ میل کچیل جو باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کے گناہوں کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اپنی 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے دوڑ کر آئیں، مطلب کسی بھی چیز کو اپنی مجبوری جو ہے وہ نہیں بنائیں، بلکہ کیا کریں گے، وہ مسجد میں آ کے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم شرائط نماز سے ہم پڑھ چکے تھے کہ شرائط نماز سے پہلے شرط کیا کہ یعنی جسم کا، بدن کا جو ہے پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور جو ہے وہ ستر کا جو ہے وہ چھپانا، یعنی مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک کا یعنی جسم تک کا جسم ہے، مگر عورت کا جو ستر ہے وہ اس کا سارا جو ہے وہ جسم ہے، ٹخنے تک پاؤں۔ اس کا نماز کا وقت ہونا۔ اب اس کے بعد فرائض نماز جو ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، وضو اور نماز کی نیت کے بعد، یعنی جب ہم وضو کر چکیں گے اور پھر نماز کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، اور تکبیر کے معنی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا، مطلب نماز کے علاوہ دوسرے تمام کام جو ہیں وہ نمازی پر کیا ہو جاتے ہیں، وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے قیام و قرت۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرت ہو سکے جو کہ
فرض ہے، مطلب آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں جو ہے وہ امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات یا سورت تلاوت کرتا ہے، اس سے قرأت کہتے ہیں۔ مطلب فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام مطلب آپ نے ثنا پڑھی، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید الحمدللہ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی کوئی سورت جو ہے وہ تلاوت کرنی، الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت آپ نے کرنی ہے سورت کی، اور اس سے کیا کہتے ہیں؟ قرأت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، یعنی قرأت جب آپ نے ختم کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ جھکنا جو ہے وہ رکوع کہلاتا ہے۔ سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں، یعنی جو ہے بالکل برابر ہوتے ہیں، اور زبان سے آپ نے سبحان ربی العظیم یعنی پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت کا جو ہے وہ اقرار جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ، یعنی سجدے کی حالت میں جو نمازی ہے وہ اپنی پیشانی یعنی ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سربسجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، اور سجدے میں نمازی جو ہے سبحان رب الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی جو یہ حالت ہے نا بہت پسند ہے، مطلب سجدے کی جو حالت ہے اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی جو حالت بہت پسند ہے، اور ہر رکعت میں جو ہے وہ 1 رکوع اور 2 سجدے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ جو ہے وہ نماز کی معراج ہے۔ قعدہ و تشہد، یعنی دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، اور قعدہ میں بیٹھ کر تشہد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یعنی تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا، اور تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آخری قاعدے میں تشہد کے بعد جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر جو ہے وہ سلام جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے دعا کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا کہ ہم دعا پڑھیں گے، اللہ حضرت معظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے مانگنی، اس کا مطلب ہے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ عطا فرما، یعنی ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی جو ہمیں نعمت عطا فرما۔ اب ہم ایک چیز یہاں پہ پڑھیں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم قیام کرتے ہیں تو قیام کرتے وقت جو ہماری نظر ہونی چاہیے، نگاہ ہونی چاہیے، وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو پھر ہماری نظر جو ہے وہ نگاہ جو ہے وہ پاؤں پر ہو، پھر اس کے بعد جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری جو نظر جو ہے وہ ناک کی نوک پر ہم جمائیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم قعدہ و تشہد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ جو کہ اس میں ہونی چاہیے وہ گود میں جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ جمانی چاہیے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کی جو ہے وہ روحانی و جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نماز جو ہے مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے، نیز باہمی آپس میں جو ہمدردی ہے، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا جو ہے وہ سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ نماز انسان کو برائی سے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ نماز کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، قرب جو ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے اللہ تعالیٰ جو ہے مالک یوم الدین ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ نماز کے بعد عملی زندگی میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کام ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، یعنی آنکھوں سے برائی دیکھیں گے تو وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے اگر کوئی برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو قیامت کے دن جو ہے وہ ہاتھ ہمارے خلاف جو گواہی دیں گے، زبان سے کریں گے تو جو ہے زبان جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ دے گی۔ نماز جو ہے نا ہمیں اس طرح پڑھی جائے، یعنی نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو یہ خیال جو ہے یہ ہمیں کرتے ہوئے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو لیکن یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو سکے کہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے جو ہیں وہ مختصر سوال کریں گے، مختصر جواب دیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1، نماز کے کیا معنی ہیں؟ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے اور صلاۃ کے معنی جو ہیں وہ دعا کے ہیں۔ نماز سے مراد وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ جو ہے وہ نماز کی معراج ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ لکھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔